یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ان کو ہونے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے عائشہ تم جانتی ہو کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بٹ گئے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہم اصحاب البدع و اصحاب الاہواء، وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں اور اپنے نفسوں کی پوجا اور پیروی کرتے ہیں۔ نفس جس بات کی طرف بدعتی، آج کون بدعت سے بچا ہوا بتاؤ؟ جتنے حنفی ٹوٹل، معذرت کے ساتھ آپ کا جرم نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا حنفی بننے کے لیے؟ آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو، آپ کو مولویوں نے حنفی کا پیالہ پلایا ہوا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کی رٹ لگا رہے ہو۔ لیکن جو حنفی، اگر اس سے پوچھو امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا، تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امام صاحب کا نام کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، اسے یہ بھی پتہ حنفی تو ہم ہیں اگر مانا جائے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ بتلایا، جو طور طریقہ بتلایا، الحمدللہ ہم اس کے اوپر۔ اور سنو حقیقتیں ابھی میں بتاؤں گا میرے عزیزو، غور سے سننا سمجھ کے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ، تو یہ جو ہے یہ بدعتی جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر احناف ان کا ایک بھی شخص الا من رحم اللہ، ایک دو کو چھوڑ کر کسی کا بھی دامن بدعت اور شرک سے محفوظ نہیں ہے۔ اور میں نے چیلنج کیا ہے کسی کیسٹ میں کہ میں تمہیں 1 کروڑ ریال دوں گا، حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ میرے باپ داداؤں نے دیکھا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ اس لیے میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ تم اے اہل دیوبند کو، بریلویوں کو تو چھوڑو، وہ تو سر سے لے کر پیر تک امام احمد رضا خان کے محبت میں ان کے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں ان اصحاب تقوی اور اصحاب جب و دستار جو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد سمجھتے ہیں اور ہندوستان میں بیٹھ کر کے پمفلٹ چھینٹتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے موحد ہیں، یہ بریلوی بدعتی ہیں، مشرک ہیں۔ ہم نے کہا تمہارے ہی بھائی ہیں، تم ہی انہی نسل سے ہو، تمہارے ایک خون ہے تمہارا، خواہ مخواہ ان کو نفرت کرتے ہو بیچاروں کو۔ وہ کہتے ہیں، ان کو میں نے کہا تم شرک کی ایسی تعریف کرو جس سے علماء دیوبند بچ جائیں، اللہ کی قسم میں 1 کروڑ ریال دینے کے لیے تیار ہوں۔ شرک کی ایسی تم تعریف کرو جس سے کہ بولو تمہارے علماء کے دامن بچ جائیں، شرک نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو حکیم الامت کا کہ قاسم نانوتوی صاحب دل کے بھیدوں کو جاننے والے، دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو ان کے جھگڑوں کو مٹانے والے، مولانا محمود الحسن جن کے قرآن پر پابندی لگی سعودی عرب میں چھپنے کے بعد، جب پتہ چلا کہ اس میں بدعقیدگی کا گھوٹالا ہے، مملکت سعودی عربیہ نے پابندی لگائی، ان کے عقیدے انہوں توبہ کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت ہم توبہ کرتے ہیں۔ انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان حاجی رفیع الدین صاحب سے کہیں کہ جناب علی جب وہ مر گئے قاسم نانوتوی صاحب تو پھر قبر پھاڑ کر کے کیسے آئے، جسم کے اوپر کپڑے کہاں سے ملے ان کو؟ خط وط کسی نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، یا ایسے ہی آ گئے؟ کیسے پتا چلا؟ استغفر اللہ، جن کے عقیدے یہ ہوں کہ قبروں سے فیض حاصل کریں، جن کے عقیدے یہ ہوں استغفر اللہ تصوف، جو غرق ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جو دین کو تقسیم کرتے ہیں، دین کو بانٹتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، وہ اصحاب بدع ہیں، اصحاب البدع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بدعتی ہیں اور اپنے نفسوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہیں۔ لیس لہم توبہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے لیے توبہ ہے ہی نہیں ہے۔ انا منہم بریء وہم من براء، میں ان سے بیزار ہوں وہ مجھ سے بیزار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے بدعت کی رسیالو، مولویوں، شیخ الحدیثوں، عظمتوں کی پگڑیاں لگانے والوں، مسندوں پر شرک و بدعت کا درس دینے والوں، امت محمدیہ کو غلط سلط مذہبوں میں اٹکا کر تم اپنا الو سیدھا کر رہے ہو، قیامت کے دن یہی امت انشاءاللہ تمہارے گریبان پکڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن لوگوں یہاں تو کم از کم سدھر جاؤ، حجت تو میں قائم کر رہا ہوں نا تمہیں۔ ارے ایسی توبہ کرو کہ اللہ ان کی منحوس شکل ہی نہ قیامت کے دن دکھلائے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، ایسے بدبودار لوگوں کی شکل میدان محشر میں بھی اللہ نہ دکھلائے۔ دور رہو اور دیکھو تو کس کو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول۔ یہ روایت طبرانی کے اندر ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت سنو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ان کے لیے ایک امت تیار کی، ان کی امت تھی ان کے ساتھ۔
تو ان کی امت میں ان کے مرنے کے بعد, اس نبی کے چلے جانے کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کان لہ فی امتی حواریون, جو ان کی امت تھی اس امت میں اس نبی کے دوست بھی تھے کچھ, واصحاب, اس کے صحابہ تھے, جو بھی نبی آیا اس کے کچھ نہ کچھ دوست, اس کے کچھ نہ کچھ حواری مواری صحابہ بنے. یقتدون بسنتہ, جو وہ نبی کے دوست ان کی سنتوں پر, طریقے پر چل رہے تھے. ویقتدون بامرہ, اور ان کے حکم کی پابندی وہ ان کے صحابہ کر رہے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوفا یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جتنے یہ نبیوں کی تاریخ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سب کے پاس ان کے ارد گرد رہنے والے, ان کے شاگرد, ان کے صحابہ, سمجھ رہے ہیں, اتباع کرنے والے, پیروی کرنے والے, ان کے حکم کی پابندی کرنے والے. لیکن جب وہ ان کے صحابہ ختم ہو گئے تو بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ وہ کام کرتے ہیں, وہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ خود نہیں کرتے, وہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ خود نہیں کہتے, اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا. وہ کام کرتے, کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں, کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کی اتباع وہ نہیں کرتے. وہ لوگ اب امتی کے پیچھے چلتے ہیں, امتیوں کی اتباع کرتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون, وہ بات کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں نہیں کرتے. کہاں کرتے ہیں؟ اسٹیجوں پر بیٹھ کر نبی کے فضائل, مناقب اللہ تک پہنچایا ہوا لوگوں نے. ہاں اللہ کی کرسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ہوا, عرش پر بٹھا دیا اللہ کے نبی کو. لیکن نبی کی سنتوں, اللہ وہ تو زہر حلال ہے ان کے لیے, وہ نہ کہو. ایک مولوی تھا, تقریر کیا بڑی لمبی چوڑی, رو رو کر اللہ کے نبی چٹنی کی روٹی کھاتے تھے. واقعہ ہے, قصہ ہے. گاؤں والوں نے جب کھانے پہ بیٹھا تو چٹنی روٹی رکھ دی, رونے لگا. پھر کہنے مولوی صاحب اب کیوں رو رہے ہو؟ وہ تو نبی کی تعریف محبت میں رو رہے تھے, اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا ظالموں, کہا چٹنی روٹی تو آپ نبی کی تعریف کر رہے تھے کہ چٹنی روٹی کھاتے تھے, تو ہم نے چٹنی روٹی کہا, اللہ کے نبی سے آپ کی بڑی محبت ہے اس لیے ہم نے چٹنی روٹی دے دی. تو کہا ظالموں, رلائی آ رہی ہے. کہا کیوں آ رہی ہے رلائی؟ کہا اس لیے کہ تم نے مجھے نبی کا برابر بنا دیا, نبی کا ہم مثل بنا دیا. ہم کہاں نبی کی طرح ہو سکتے ہیں, ہمیں نبی کا برابر بنا دیا, اس لیے رو رہے ہیں. تم کتنے چاہے تو چت بھی ان کی, پٹ بھی ان کی. ہاں یہ ایسے گیم کھیلتے ہیں اللہ کی قسم, ادھر بھی ان کی, یہ بھی ان کی, یہ بھی ان کی. میں کہا یار اعوذ باللہ, اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو, اعوذ باللہ. سنو تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فمن جاہدہم, ایسے برے مولویوں سے, ایسے برے لوگوں سے, ایسے ناخلف لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ان سے جہاد کرو, ان سے کیا کرو؟ ان سے جہاد کرو. اور جہاد کا معنی بڑا وسیع ہے. پہلے ان سے لڑو کیونکہ یہ امت کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں. جو اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے جہاد کرو تو وہ مومن. ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ. ہاتھ کا موقع آئے گا تو ہاتھ بھی کبھی صاف کر لیں گے, لیکن ابھی ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں. اور آپ کو بتلا رہے ہیں کیسے گندے مولویوں کے چکروں میں بولو نہ. اور جو شخص زبان کی بھی طاقت نہ رکھے اپنے دل سے جہاد کرے. اور اگر دل سے جہاد کا مطلب یعنی نفرت کرے مولویوں سے, گندے بولو گندے, جیسے تم گندے انڈوں کو پھینک دیتے ہو ایسے گندے مولویوں کو بھی. اور گندے مولوی کی پہچان کیا ہے؟ جو بدعتی ہو, مشرک ہو, گندا مولوی. بات خلاص ہے کہ نہیں؟ جو بدعتی اور مشرک ہو وہ کیا ہے؟ وہ مولوی کہاں کا ہے؟ وہ عالم کا, وہ تو مقلد ہے, جاہل ہے. مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل, اگر یہ بھی تمہارے دلوں میں نفرت نہیں رہی, نہیں کوئی بات نہیں, حکومت اسلامیہ قائم کرنا ہے, سب مل جل کے رہو, شیعوں کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں, ان حنفیوں, دیوبندی, بریلی, سارے کے ساتھ سب چوچو کا مربع بنا کر. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے سینے میں ایمان ہی نہیں رہتا. یہ سارے بے ایمان ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ, اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا. یاد ہے, جو چوچو کا مربع بنا کر پالیسی, سیاست, اپنا ووٹ, اپنی گدی, اپنی کرسی لینے کے لیے یہ تمام سب گیم کھیلتے ہیں نا, ایسے لوگوں کے سینوں میں ایمان ہی نہیں رہتا ہے. اللہ کے نبی, اور یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خط لنا رسول اللہ خطن. سنو, اللہ کے نبی نے ایسے تنہا نہیں چھوڑا اپنی امت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی, ایک سیدھی لکیر کھینچی,
ثم قال هذا سبیل اللہ، اور اس لکیر کے اوپر انگلی رکھ کے آپ نے فرمایا، کہا یہ اللہ کی راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر کچھ لکیریں اس لکیر کے دائیں دائیں اور بائیں بائیں کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وقال هذا سبل، اور آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیریں جا رہی ہیں یہ راہیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ راہیں ہیں۔ علی کل سبیل منہا شیطان، ان راہوں پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور تمہیں کیا کر رہا ہے؟ یدعو الیہ، بلا رہا، آ جاؤ، یہ جنت کی راہ، آ جاؤ۔ یہ کہاں کی راہ ہے؟ جنت کی راہ۔ ہاں یہ جنت کی راہ۔ وہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ ہے۔ وقرأ، اور اللہ کے نبی نے آیت پڑھی کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میری امت کے لوگوں، انگلی بیچ کی والی لکیر پر رکھ کے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میری سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس راہ کی اتباع کرو، لا تتبعوا السبل، یہ دائیں بائیں مت جھانکنا، ان راہوں کی طرف نہ جانا، فتفرق بکم عن سبیلی، کیونکہ یہ تمہیں صراط مستقیم سے ادھر ادھر بھٹکا دیں گی، ادھر ادھر بہکا دیں گی۔ بتاؤ یہ راہ نبی کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کے دور میں تھی کہ نہیں تھی؟ پھر آج یہ راہ گڈمڈ کہاں سے ہو گئی؟ آج نہیں ہے یہ راہ، بولو تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حنفی بن جاؤ جنتی ہو جاؤ گے، وہ کہہ رہا ہے ہمارے امام کی کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے تمہارے گناہ اللہ نے بخش دیا ہے، خلاص، عیسائیوں کی طرح، کرسچنوں کی طرح۔ وہ کہہ رہا ہے بریلوی بن جاؤ، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نقش قدم پہ چلو جنت میں جاؤ گے۔ ان کے علاوہ سارا مذہب سارا مسلک کیا ہے؟ گمراہ کا ہے، جہنم کا ہے۔ دیوبندی کہہ رہا ہے ہمارے مذہب پہ آ جاؤ سب جنت کی راہ ہے، وہی سبیل المومنین ہے۔ کہاں ہے اللہ کے نبی کی راہ؟ کہاں ہے؟ نہ دیوبندی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ بریلوی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ صوفی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ تیجانی کی، نہ قادری کی، نہ چشتی کی۔ اللہ کے نبی کی راہ کون سی ہے؟ بولو، قرآن اور سن حدیث۔ یہ کس کی راہ ہے؟ یہ اللہ کی راہ ہے۔ اور دائیں بائیں جتنی بھی راہیں شیاطین بیٹھے ہیں جو تمہیں اچکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ ہے خلاصہ اور نچوڑ اسلام کا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اور وہ نچوڑ یہ ہے مختصر کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے تابع دار بن جاؤ۔ بس تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ایک اللہ کا، اور کس کا؟ ایک رسول اللہ، خلاص اسی کے تابع دار بن جاؤ، جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ایک مولوی بڑی شاندار تعبیر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میاں جھگڑے مت کرو، یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی جو ہے نا، ان کی مثال ایک محل جیسی ہے۔ محل سمجھ رہے ہیں؟ محل، قلعہ،